السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں عشق میرا جنون قسط نمبر 30 بائی سلمیٰ خان۔ اس کی باقی قسطیں چینل پر موجود ہے، وہاں سے پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں 30 ایپیسوڈ تک اس کو کور کر کے کمپلیٹ کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میری کوشش کے باوجود بھی یہ کور نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ابھی آگے تھوڑے سے سسپینس آ گئے ہیں جو آہستہ آہستہ اگر میں ایک دم کھول دوں گی نا تو بالکل اسٹوری ایسی لگے گی کہ جیسے کہ اچانک سے بھگا دی ہے، یہ وہ بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ تو میں اس کو نا تھوڑا ٹائم سے کر رہی ہوں تاکہ اسٹوری اچھی لگے، کیونکہ ناول اسٹارٹنگ میں جیسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اینڈ اس کا اچھا نہ ہونا تو پھر ناول پورا ہی فضول ہو جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتی میری محنت ضائع ہو جائے، تو میں وہ پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش کروں گی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے ایپیسوڈس 35 ہوں، 35 تک ہی رکھیں گے اور انشاءاللہ 35 تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان قسط نمبر 30۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ زاویار اور ذوالفقار اسے کافی سمجھا رہے تھے اور وہ کافی حد تک سمجھ بھی گیا تھا۔ روبی ماہی اب سب لوگ اپنے کمروں میں واپس جا چکے تھے۔ عزیز شاہ کی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاتم علوی بھی وہیں رک گئے تھے، مگر ابان کو تو اپنی دانین کے ساتھ ہی سکون آنا تھا، جو خود بھی بے چین ہو کر صحن میں چارپائی پر لیٹی بس چاند کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں ہی تھی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس صحن میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ابھی وہ جھٹکے سے مڑنے ہی لگی تھی کہ جب کسی نے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ وہ تو ہکا بکا ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اس کا لمس اس اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ابان، اس نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ جی ابان کی جان۔ ابان بھی اسی محبت سے اسے جواب دے رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشان ہو کر سوال کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے پریشانی، غصے، تکلیف کے جو بھی آثار تھے وہ اب ضائع ہوتے جا رہے تھے۔ اب تو اس کی آنکھوں میں پرسکونی اور محبت تھی۔ وہ اسی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ آپ کی بہت پریشانی ہو رہی تھی، پتہ نہیں آپ کیسے ہوں گے، اور آج جو بھی کچھ ہوا اس کی وجہ سے تو میں اور پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اپنی ساری پریشانیاں بتا رہی تھی اور وہ اسی ہی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ دانین نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ دونوں کا چہرہ چاند کی طرح تھا جو اپنی روشنی پورے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ دانین اسے اپنی ساری پریشانیاں بتا رہی تھی اور ابان بس اسے سننا چاہتا تھا۔ اپنی جان کی آواز سننے کو وہ ترس گیا تھا۔ یوں ہی ان دونوں کی باتیں چلتی رہیں۔ میری جان، بہت شکریہ مجھے درندے سے انسان بنانے کے لیے۔ میں پتھر دل ہو چکا تھا، میرے دل کو زندہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اب بھی اپنا ڈیول والا روپ بھول گیا تھا، بس وہ اب وہ کام چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ کہیں بھی کسی بے قصور کے ساتھ غلط ہوگا تو وہ ہرگز اپنے اندر کا ڈیول نہیں مار سکتا۔ مگر وہ ڈیول کہیں سو گیا تھا۔ اسے خیال تھا تو بس اپنی دانین کا۔ وہ ہرگز اسے مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور اب تو ان دونوں کے ساتھ ایک اور وجود بھی جڑنے والا تھا جس کے لیے تو وہ ہرگز اب کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دانین بھی پرسکون تھی۔ وہ دونوں اپنی دل کی باتیں ایک دوسرے کو بتائے جا رہے تھے اور یوں چاند ان کی پیار بھری گفتگو سن رہا تھا۔ صبح کی کرن ایک خوشگوار صبح گاؤں پر لائی تھی۔ کائنات شاہ جو خود پر قابو کر کے اب مقصد پر دھیان دے رہی تھی، جنت بھی اب خود سے کوشش کرنا چاہتی تھی۔ باقی سب لوگ بھی پرسکون تھے۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، مگر اس خاموشی کو داؤد کی آواز نے توڑا تھا۔ میں آج گاؤں جانا چاہتا ہوں، وہ نرم لہجے میں بتا رہا تھا، اور حاتم علوی نے اسے نظروں ہی نظروں میں ایسے پوچھا جیسے کہہ رہے ہو کیوں؟ مگر اس نے آنکھوں سے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ پکا اس کی شیطانی دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔
وہ خود میں ہی بڑبڑا کر رہ گئے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد داؤد اب حویلی سے نکل چکا تھا۔ کل کسی کا پیچھا کرتے کرتے وہ کسی گھر تک پہنچا تھا اور اب وہ دوبارہ اس گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اتنا پتہ کر چکا تھا کہ وہ لڑکی اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہوگی، مگر اس کی ایک ماں ہے، وہ جانتا تھا، اور وہ اب وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ دروازے پر 2-3 بار دستک دینے کے بعد رقیہ دروازہ کھول کر اب سامنے کھڑی تھی۔ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی، جس کا انہوں نے سنا تھا کہ وہ دوسرے ملک سے دوسرے گاؤں کی حویلی آیا تھا، مگر کل وہ دعوت میں اسے بخوبی دیکھ چکی تھی۔ رقیہ ہڑبڑاتے ہوئے داؤد کو راستہ دینے لگی۔ داؤد بھی ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے اب اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ جی سائیں، آپ کا کوئی حکم؟ آپ ہمیں کہہ دیتے ہم حاضر ہو جاتے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو داؤد ابھی چارپائی پر بیٹھا تھا، داؤد کو لگا کہ رقیہ اس سے بات کر رہی ہے۔ ابھی وہ مزید کوئی جواب دیتا کہ جب اسے اپنے پیچھے سے دروازے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی بات نہیں بہن، ہم تو آپ سے ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ جب اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو پیچھے حاتم علوی چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ لیے دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ حاتم علوی نے رقیہ کو پانی لے آنے کا کہا اور داؤد کو ایک گھوری سے نوازا۔ بولا تھا نا مجھے بتائے بغیر کوئی کام نہ کرنا، لیکن نہیں، تمہیں تو کرنا تھا، یہ بس کر دیا تم نے۔ وہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے اب وہاں پر براجمان ہو چکے تھے۔ ارے انکل، مجھے لگا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اس لیے۔ ہٹ انکل کا بچہ، جس کو چالاکی سکھائی ہے وہ مجھ سے چالاکی کر رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے مزید ابھی کچھ کہنا چاہتے تھے جب رقیہ پانی لے کر ان کے سامنے آ چکی تھی۔ پیچھے کی آوازیں پلیز اگنور کیجیے گا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں صبح میں ریکارڈ کروں، ابھی بھی صبح کے 8 بج رہے ہیں، لیکن شور ابھی بھی نہیں گیا۔ پلیز پیچھے کی آوازیں اگنور کیجیے گا۔ کنٹینیو کرتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پانی لبوں سے لگایا۔ رقیہ بھی وہیں زمین پر بیٹھنے لگی تھی کہ جب انہوں نے انہیں اوپر بیٹھنے کا کہا۔ وہ بھی ڈرتے ڈرتے وہاں پر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی وہ اپنی بات شروع ہی کرتے کہ جب دروازے سے مقبول، صادق اور کلثوم داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ارے رقیہ، خیریت تو ہے؟ دروازے پر گاڑی کھڑی۔ ابھی وہ کلثوم بیگم اپنی بات مکمل ہی کرتی جب سامنے ان دونوں کو دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گئے۔ پریشانی تو مقبول صادق بھی ہو گیا تھا، البتہ حاتم علوی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور ان سے گلے ملے۔ ہمارے سمدھی آئے ہیں، اچھا ہے کہ بات آپ لوگوں کے بیچ میں ہی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک بیٹی تو آپ نے ہمیں دے دی ہے، دوسری بیٹی بھی آپ ہمیں دے دیں گے۔ وہ دونوں ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماہی اپنے بھائی اور باپ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ کل جب سب لوگ پریشان تھے تو ذوالفقار نے اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، اور اب وہ خوش دلی سے ان سے مل رہے تھے، کیونکہ وہ ابان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور وہ ان کے بیٹے کی محبت کے والدین تھے، یعنی ان کے لیے قابل احترام۔ انہوں نے کبھی خود میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا، تبھی تو ان سب کو اپنے سامنے بٹھا کر وہ اپنی بات کا آغاز کرنے ہی جا رہے تھے، مگر ابھی وہ اپنی بات کا آغاز کرتے کہ اتنے میں داؤد پہلے ہی بول پڑا۔ میرا نام داؤد مظہر ہے، میں ایران سے آیا ہوں، وہاں پر ہمارا اپنا فیملی بزنس ہے۔ بہت شریف اور معصوم ہوں میں۔ تنخواہ میری کوئی نہیں ہے کیونکہ کام میں نہیں کرتا، جو بھی ہے میرے والد کا ہے، سب میرا ہی ہے، اس لیے مجھے کام کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بات رہی شوق، تو میرے بڑے مہنگے شوق تھے، مگر اب کوئی شوق رہے ہی نہیں ہے۔ آپ سے مختصر سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہوں۔ زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، مگر پھر بھی جب بھی سامنے آتی ہے ایسے دیکھتی ہے جیسے کچا کھا جائے گی، مگر بہت پسند آ گئی ہے۔ میں تو ایک بار بھی کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا، مگر جب سے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا تب سے جیسے فریز ہو گیا ہوں، کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، بہت شدت قسم والی محبت ہو گئی ہے۔ دیکھیں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں، جس لڑکی پر میں جان دیتا ہوں آپ ان کی والدہ ہیں، اور میرے لیے یہی جاننا کافی ہے۔
بہت شکریہ، میں نے اپنی پوری بات مکمل کر دی ہے، اب آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ مہربانی فرما کر جواب ہاں میں ہی دیجیے گا، ورنہ ہمارا دل ابھی رک جائے گا، اور جب ہمارا دل رک جائے گا تو ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اور اگر ہم اللہ کو پیارے ہو گئے تو روز آ کر آپ کے خواب میں آپ کا ضمیر جگائیں گے۔ آپ کی وجہ سے کوئی لڑکا مر گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، اس لیے برائے مہربانی جواب ہاں میں ہی دیجیے گا۔ وہ اپنی ساری بات ان کے سامنے رکھ کر پہلے تو وہ ناسمجھی سے اسے سن رہی تھیں، پہلے تو ساری بات ان کی سن رہی تھیں اور ساری باتیں ان کے سر سے گزر رہی تھیں، لیکن جب بات ان کی بیٹی کی ہوئی تو وہ سمجھ گئی تھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، مگر آخر میں جو اس نے معصومانہ دھمکی دی تھی، اس کی غیرت جگانے کی کوشش کی تھی، اس کی اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی کلثوم اور مقبول صادق کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ البتہ رقیہ ابھی بھی حیران تھی کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ وہ کیا کہے۔ حاتم علوی نے اپنا سر پیٹا تھا، وہ لڑکا آخر میں دھمکی ایسی دے رہا تھا جیسے سچ میں اس کا دل بند ہو جائے گا۔ حاتم علوی تو دل سے چاہ رہے تھے کہ ایک بار وہ انکار کر دے اور ذرا میں بھی دیکھوں اس کا دل بند ہوتا ہے بھی یا نہیں، مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے چپ رہے۔ رقیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ جب کلثوم نے نرمی سے انہیں سمجھایا، غزل کے لیے ان سے بہتر رشتہ کہیں بھی نہیں ملے گا، اور دیکھو اللہ نے جیسے میری دانین کا نصیب اتنا اچھا بنایا ہے، انشاءاللہ غزل کا نصیب بھی صحیح بنائے گا، تم ہاں کر دو اللہ پر یقین رکھ کر۔ بس رقیہ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم علوی شکر کا سانس لیا، حاتم علوی نے بھی شکر کا سانس لیا کہ اس نکمے کو لڑکی مل گئی۔ مزید وہ لوگ تھوڑی دیر وہاں پر رکے اور پھر داؤد یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ وہ اب اپنے والدین کو لے کر باقاعدہ تاریخ لینے کے لیے آئے گا۔ اب اس کا ارادہ گھر جا کر ساری بات مظہر علی اور سکینہ مظہر کو اطلاع کرنے کی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج شاید اس نے بہت بڑی جنگ جیت لی ہے، مگر وہ آگے کے سارے مرحلوں سے ناواقف تھا۔ دوسرا سین، ابان کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اب وہ جانا چاہتا تھا، مگر دانین کی اماں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہیں ابھی رکنا چاہتی تھی، جانا نہیں چاہتی تھی، اور وہ بھی اس حال میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں رکنا پڑا۔ وہ اس ایک مہینے کے عرصے میں وہ کافی کوششیں کر چکی تھی ابان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، مگر جنت بی بی بہت غلط فہمی کا شکار تھیں۔ مظہر علی اور سکینہ مظہر بھی پاکستان آ چکے تھے اور وہ غزل سے بھی مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ غزل کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یا پھر چھوٹے گھر کی ہے یا بڑے گھر سے، انہیں تو بس اپنے بیٹے کا گھر بسا ہوا دیکھنا تھا۔ اصلی مصیبت تو 1 مہینے بعد داؤد پر گھری تھی۔ جب مصیبت پہلے آنے والی تھی، وہ ڈر رہا تھا کہ وہ مصیبت 1 مہینے بعد گھر آئی تھی، یعنی نورہ پاکستان آ گئی تھی، اور داؤد تو اسے دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اتنی مشکل سے تو اس نے غزل کے دل میں اپنی جگہ بنائی تھی، اور بیچ میں یہ ٹپک پڑی۔ وہ غزل کے ساتھ سڑک پر چل رہا تھا کیونکہ غزل مٹکے بھر کے گھر لا رہی تھی، اور داؤد بس اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا جب اسے اپنے قریب گاڑی رکتی ہوئی نظر آئی۔ داؤد تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس گاڑی میں کون ہے، اور اسی ناسمجھی کے تاثر تو غزل کے چہرے پر بھی تھے، مگر جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی بھاگتے ہوئے داؤد کے گلے لگی تو پھر داؤد کا گال کو چومنے لگی، اور غزل کا مٹکا بے ساختہ اس کے ہاتھ سے گھرا تھا۔
داؤد خود بھی شرمندگی کے مارے پانی پانی ہو گیا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نورا کو حویلی لے آنا پڑا۔ اور اس رات داؤد کو اچھی خاصی سننی پڑی سکینہ مظہر اور مظہر علی سے، مگر وہ کیا کرتا، اسے تو بس اپنی غزل کی فکر تھی جس پر بدگمانی کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ غزل نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا، روز تو بس اس کو سمجھائے جا رہی تھی، دانین بھی وہیں بیٹھ کر اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یار غزل، ایسی لڑکیاں ہمیشہ لڑکوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ ہاں داؤد بھائی پہلے ویسے تھے، انہوں نے تمہیں خود بتایا ہے، مگر اب وہ ان کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، سمجھو تم۔ دانین اس کو بہت دیر سے سمجھا رہی تھی۔ ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں۔ جو گزر گئی اس کو بھول جاؤ، اب وہ لڑکی آئی ہے تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرو، نہ کہ یہاں رونا دھونا شروع کر دو۔ روز بھی اس کو سمجھائے جا رہی تھی، مگر اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ داؤد کے پاس غزل کا نمبر نہیں تھا کیونکہ غزل موبائل استعمال نہیں کرتی تھی۔ داؤد نے احتیاط کے طور پر دانین کا نمبر لے لیا تھا، جو اس کی بہنوں کی طرح تھی۔ اس نے دانین کو فون کیا تو دانین نے وہ فون غزل کی طرف بڑھایا، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر تھام لیا، مگر جیسے ہی سامنے سے داؤد کی آواز سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ پتہ نہیں کیوں مگر اس کم عرصے میں وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شہر کے لڑکے بے وفا ہوتے ہیں، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ داؤد کو اپنا سمجھنے لگی تھی، مگر یہاں کیا ہو گیا تھا، جس طرح سے وہ لڑکی اس سے چپک رہی تھی، وہ چاہ کر بھی وہ چیز نہیں بھول پا رہی تھی۔ غزل ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی جب داؤد نے نرمی سے پکارا۔ روز اور دانین وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھیں کیونکہ وہ انہیں اکیلے میں کچھ بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھیں تاکہ وہ اپنے مسئلے حل کر سکیں۔ جی، اس نے وہاں بھرائے ہوئی آواز میں جواب دیا تھا۔ آواز سے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی روئی ہے۔ غزل میں وہ لڑکا تھا جسے کبھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی، جو بس ٹائم پاس ایک وقت گزاری کرتا تھا، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے سب کچھ بھول گیا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں نے۔ تم یقین کرو مجھ پہ غزل، تم میرے دل پر دستک دینے والی پہلی لڑکی ہو، اور تمہارے علاوہ کوئی بھی اس دل میں نہیں آ سکتا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، شاید اتنی محبت کرتا ہوں کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی اور نہ میں اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، مگر میری آنکھوں میں اپنی اہمیت دیکھ لو، محبت دیکھ لو۔ تمہیں میری آنکھوں میں کہیں بھی دھوکہ نہیں نظر آئے گا، کیونکہ ان آنکھوں میں صرف محبت ہے غزل، صرف محبت۔ وہ گمبھیر لہجے میں اپنی محبت کا اظہار کھل کر رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی غزل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ محسوس کر کے داؤد بھی پرسکون ہو چکا تھا، ان کی باتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے، ان باتوں سے بے خبر کہ باہر دروازے پہ کسی وجود نے ان کی باتیں بخوبی سن لی ہیں، اور اب وہ وجود اپنے آگے کا پلان کر رہا تھا۔ بیلا کو گئے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، اور یہ 1 مہینہ ساحل رؤف نے کیسے گزارا تھا یہ کوئی اس کے دل سے پوچھے۔ وہ بالکل زندگی سے کٹ کر رہ گیا تھا، کام کام اور بس کام، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز سوچتی ہی نہیں تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا، اس دشمن جاں کے خیال سے خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی تھی۔ زاویار نے اسے کافی سمجھا چکا تھا، مگر وہ ایک الگ انسان بن کر رہ گیا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہنستا مسکراتا زندہ دل لڑکا تھا ساحل رؤف، مگر اس لڑکی کے آنے کے بعد وہ کیسا ہو گیا تھا۔ شاید محبت ہوتی ہی ایسی ہے، جب زندگی میں ہو اور ساتھ ہو تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور جب وہ چلی جائے تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی بے رونق زندگی ساحل رؤف کی تھی۔ ساحل کے پاس ایک کیس آیا تھا، ایک کمپنی کا مالک جو اچھا بن کر غلط کام کر رہا تھا، اس کو رنگے ہاتھ پکڑنا تھا، مگر وہ اچھا بن کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ ساحل نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو رنگے ہاتھ پکڑے گا، اس لیے ساحل نے کچھ عرصے کے لیے اپنا بھیس بدل دیا تھا۔
وہ ASP ساحل رؤف نہیں بلکہ ایک غریب اور مسکین لڑکا بن کر انٹرویو کے لیے وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ انٹرویو وہاں پر ہو رہے تھے، سب کو باری باری بلایا جا رہا تھا۔ ساحل آس پاس کا پورا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اگر اس آدمی کے خلاف ثبوت چاہیے تو اسے اس کے پاس رہنا ہوگا، اور اسی لیے ساحل رؤف نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے پاس کام کرے گا۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا تو تب تھی کہ جب اس کا نام پکارا گیا اور پکارنے والی وہی دشمن جاں تھی۔ اپنے سامنے بیلا کو دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ ساحل نے میک اپ کیا ہوا تھا، چہرہ اس کا گندمی رنگ کا، کپڑے اس کے کوئی نئے نہ کوئی برانڈڈ نہیں تھے بلکہ نارمل تھے۔ وہ ایک سادہ سا لڑکا لگ رہا تھا۔ بیلا پہلے تو اسے پہچان نہیں پائی، مگر پتہ نہیں کیوں اس لڑکے سے کچھ اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ مگر ساحل آج بالکل الگ الگ لگ رہا تھا، وہ پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ بیلا بھی اس کو نہیں پہچان پائی تھی۔ ساحل اپنی حیرانگی پر قابو کرتے ہوئے اب روم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ساحل نے چاپلوسی کی حد کر دی تھی، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس آدمی کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اس کے ہاں میں ہاں ملائیں، اگرچہ وہ غلط بھی کیوں نہ ہو اس کو صحیح کہیں، اور وہ انہی لوگوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے جس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور ساحل وہی کر رہا تھا۔ کچھ ہی پل بعد اس آدمی کو جب احساس ہوا کہ یہ ہر کام کے لیے صحیح ہے، آگے چل کے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس نے اسے جاب دے دی، اور ساحل اپنے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لائے آفس سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کو جاب آج سے ہی شروع کرنی تھی، کیونکہ ساحل کی ضد تھی کہ وہ آج سے ہی کام شروع کرے گا۔ اس کی ضد مان لی گئی تھی۔ کچھ ہی پل بعد بیلا آفس میں حاضر تھی، اور اس آدمی نے بیلا کو حکم دیا کہ وہ ساحل کو پورا آفس دکھا دے اور ساری چیزیں سمجھا دے۔ بیلا کو بھی یہاں پر کام کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ایک ہی ہفتہ ہوا تھا، مگر اس ایک ہفتے میں وہ کافی کچھ سمجھ گئی تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جتنا اچھا بن رہا ہے اتنا نہیں ہے، بلکہ اچھا بن کر غلط کام کر رہا ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو یقیناً یہاں کام نہ کرتی، مگر ساحل کو ایک بات کی خوشی تھی کہ اب وہ بیلا کے قریب تو رہ سکتا ہے، اور وہ اچھے سے جان گیا تھا کہ بیلا نے اس کو پہچانا نہیں تھا، اور وہ اسی بات پہ ہی بہت خوش تھا کہ وہ اس کو پہچان نہیں رہی تھی۔ پہلے تو وہ بددلی سے یہ کیس ہینڈل کر رہا تھا، اب اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دشمن جاں بھی وہیں پہ ہی موجود تھی اس کے سامنے۔ اگلا سین۔ ایک مہینے کے عرصے میں کائنات کافی حد تک عزیز شاہ کو اس بات کے اشارے پہ اشارے دے چکی تھی کہ جنت ہمارے آسرے پر یہاں ہے۔ پہلے ہم نے اس بچی کے ارمان جگائے اور اب ہم اس کا دل توڑ رہے ہیں، کیا اللہ ہمیں بخش دے گا؟ کسی معصوم کا دل توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا؟ اور عزیز شاہ ہر بار کی طرح ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے اچھی طریقے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جنت جیسی لڑکی کے ساتھ کبھی نہیں رہ پائے گا، اور انہیں تو جنت کچھ خاص پسند بھی نہیں تھی۔ وہ تو ابان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے ایک بار پھر ان کا بیٹا ان سے دور ہو جاتا، مگر شاید کائنات تو اس بات پہ ہی تلی ہوئی تھی اور جنت کو یہاں پر ہی بہو بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ آخر ان کے بہن کی اکلوتی اولاد ہے، اور وہ اپنی بہن اور بہنوئی کو زبان بھی دے چکی ہے۔ وہ ایموشنل بلیک میل کرنے کا ہر حربہ آزما رہی تھی، اور اب بالآخر انہوں نے یہ بات مان ہی لی تھی۔ اگر آپ نے اب جنت اور ابان کے بارے میں بات نہیں کی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عزیز و جاں بیوی کے لیے سوچ چکے تھے کہ وہ ایک بار لازمی بات کریں گے۔ دانین آج جھیل پر آئی تھی، اس کے ساتھ روز اور غزل بھی ساتھ میں ہی موجود تھے۔ جب اپنے قریب عورتوں کی سرگوشی سنی تو دانین کے تمام سروں پر آسمان گرا دیے گئے تھے۔ ارے میری بہن جو حویلی میں کام کرتی ہے نا، اس نے مجھے بتایا کہ بڑی ٹھکرائن اپنی بھانجی ہے نا جنت بی بی، اس کی شادی بڑے بابا سے کروانا چاہتی ہیں، یعنی ابان سائیں سے۔ ویسے ان دونوں کی جوڑی لگتی بھی بہت اچھی ہے، بس جنت بی بی نخرے والی ہیں، لیکن پہلے تو زاویار بابا کے ساتھ
زاویار بابا کے لیے انہیں پسند کیا گیا تھا، مگر وہ تو ماہی بی بی بیچ میں آ گئیں۔ مگر ہمیشہ حویلی میں بڑی بہو راج کرتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ابان سائیں کی جو بیوی ہوگی یعنی جنت بی بی وہ راج کریں گی۔ اب یہ بات کتنی حقیقت ہے کہہ رہی تھی کہ میری بہن، اب یہ بات کتنی حقیقت ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میری بہن کہہ رہی تھی کہ 1-2 دن میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور وہ تینوں ہکا بکا ان عورتوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ دانین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کے ابان کی بات ہو رہی ہے۔ روز اور غزل اچھے طریقے سے محسوس کر گئی تھیں، اور پہلی بار جنت بس ابان کے قریب۔ دانین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اسے تو اپنے ابان پر یقین تھا۔ روز اور غزل بھی اچھی طریقے سے محسوس کر گئی تھیں کہ جب پہلی بار جنت بس ابان کے قریب رہنے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر رہی ہے۔ وہ ابان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، لیکن ابان تھوڑی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں یقین ہی نہیں کر سکتی تھیں، اور دانین کی تو حالت ایسی تھی کہ جنت سامنے آئے اور اس کا گلا کاٹ دے۔ عورتیں اور بھی بہت کچھ بول رہی تھیں، مگر وہ تینوں وہاں سے جا چکی تھیں۔ اصلی طوفان تو حویلی میں بھی آیا تھا جب عزیز شاہ نے یہ بات کہی تھی۔ سوائے جنت اور کائنات کو چھوڑ کر سب لوگ حیران تھے۔ مظہر علی اور سکینہ وہاں پر موجود تھے، اور داؤد انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ اوان بھائی کی شادی ہو چکی ہے پہلے ہی۔ وہ تو ملنا چاہتی تھیں ابان کی بیوی سے، مگر داؤد نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بہت جلد سب کو پتہ چل جائے گا، آپ تب مل لیجیے گا۔ مگر یہ کیا ہو رہا تھا؟ ابان کی شادی؟ ابھی وہ مزید کچھ بولتے کہ باہر سے ملازمہ اطلاع کرتے ہوئے اندر آئی اور بتایا کہ باہر 3 لڑکیاں موجود ہیں جو یہاں پر کائنات شاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ان 3 لڑکیوں کا سن کر پہلے تو وہاں پر سب لوگ حیران ہوئے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وہ 3 لڑکیاں کون ہیں، مگر پھر بھی خود پر قابو کرتے ہوئے سب لوگ نارمل تاثرات رکھے ہوئے تھے۔ کائنات شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اس دن اپنی ہونے والی عزت افزائی پر، مگر اب ان کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اب وہ اپنی ہر بےعزتی کا بدلہ لیں گی۔ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا تو ان تینوں کو اندر لایا جائے۔ وہ تینوں اندر آ رہی تھیں۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر داؤد کے دل میں سکون اترا تھا، تو دوسری لڑکی کو دیکھ کر آدم کا دل باغ باغ ہو چکا تھا، اور تیسری لڑکی کو دیکھ کر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، تو اس لڑکی کو دیکھ کر کسی کے چہرے پر زخمی تاثرات آئے تھے۔ وہ قدم بڑھتے بڑھتے تینوں اب مقابل کھڑی ہو چکی تھیں۔ السلام علیکم، وہ اپنی نظریں کائنات شاہ پر گاڑے بہت پر اعتماد طریقے سے کہہ رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منہ بنایا اور پھر وعلیکم السلام کہہ کر منہ پھیر لیا۔ دانین کے ہاتھ میں مٹھائی تھی جو وہ کائنات شاہ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس مٹھائی کی وجہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا ہے، مگر سب لوگ جانتے تھے، اور انہی نظروں سے صرف دانین کو ہی سب لوگ جاننا چاہتے تھے، اور صرف ان نظروں سے دانین کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کائنات شاہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ وہ اصل میں آپ نے کہا تھا نا کہ میں کس کی اجازت سے پڑھنے گئی ہوں، اور یہاں آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا کہ اتنی بڑی خوشخبری سب سے پہلے آ کر آپ کو بتاؤں۔ جو میں اپنے اماں ابا کی مرضی سے شہر گئی تھی نا پڑھنے کے لیے، اور جو میں نے پیپرز دیے تھے اپنے اماں ابا کی مرضی سے، وہ ہر بات میں اماں ابا لازمی استعمال کر رہی تھی، گویا انہیں احساس دلا رہی ہو کہ آپ کی اجازت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرے والدین کی اجازت سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ کائنات شاہ کو اپنا دل دوبارہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو بتانا یہ تھا کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہوں، یعنی اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں مکمل تو نہیں مگر آدھی ڈاکٹر بن چکی ہوں، اور شاید میں گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جو کچھ بن کر لوٹی ہے، کیونکہ میں پیپرز دے کر آ گئی تھی
اب مجھے بس رزلٹ کا انتظار تھا اور وہ آ چکا ہے۔ تو مبارکباد، آپ مبارکباد نہیں دیں گی؟ آپ کے گاؤں کی پہلی لڑکی، یعنی آپ کے گاؤں میں رہنے والی ایک مچھوارے کی بیٹی، جس کی ماں کھیتی کرتی ہے اور باپ مچھلیاں بیچتا ہے، اس کی بیٹی ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں آسائشیں بالکل بھی نہیں ہیں، ان سب کے باوجود بھی وہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہو رہی کائنات صاحبہ؟ اور پہلی بار کسی نے کائنات کو کائنات صاحبہ کہا تھا، ورنہ گاؤں والوں کے زبان سے تو وہ اکثر ٹھکرائن بڑی صاحب بیگم صاحبہ یہی سنا کرتی تھیں، مگر گاؤں کی پہلی لڑکی نے انہیں نام سے پکارا تھا، یعنی انہیں ان کی اوقات دکھائی تھی۔ آپ وقت پر یقین رکھتی ہیں نا؟ وقت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کوئی کسی گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے جاتی ہے اور وقت انہیں وہاں کی مالکن بنا دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی ان کی چالاکی موجود ہوتی ہے، اور کسی مچھواری کی بیٹی کو بغیر کسی چالاکی کے ڈاکٹر بنا دیتا ہے۔ نہ صرف ڈاکٹر بلکہ وہ آگے رکی، نظریں موڑ کر سامنے کھڑے دشمن جاں کو دیکھا، جو ہنوز اسے محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کسے کیا سے کیا بنا دے وقت۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ اگر کوئی واضح طور پر سامنے لائے تو وہ ابان ہی ہو، دانین نہیں۔ اور کائنات شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ ابھی کائنات شاہ بڑھ کر کچھ کہتی کہ جنت چلا کر آگے بڑھی۔ وہاں پر موجود سارے لوگ خاموش تھے، کیونکہ سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ دانین اپنی جنگ خود لڑے، اور ابان بھی جانتا تھا کہ اگر وہ بیچ میں کچھ بولے گا تو دانین اسے روک دے گی، کیونکہ وہ اب پرانی والی دانین کہیں سے بھی نہیں ہے، وہ لوگوں سے ڈر جانے والی، وہ پیچھے ہٹ جانے والی، بلکہ یہ تو ایک الگ ہی دانین ہے جسے اس نے خود اتنا بہادر بنا دیا تھا۔ دانین جنت کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ اب باری تمہاری، آ جاؤ، تم تو خود ہی آگے آ گئی۔ جنت آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ دانین ہی کیا جو اس کی حرکت کامیاب ہونے دے۔ نہیں 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 نہیں، یہ غلطی کرنے کا سوچنا بھی نہیں جنت بی بی۔ نہ میں تمہاری پیاری خالہ جان ہوں جو تمہارے نخرے اٹھا کر سر پر رکھے گی، اور نہ ہی میں تمہاری ماں ہوں جو اتنے مہینوں سے تمہیں اجازت دے کر چھوڑ دوں کہ دوسروں کے گھر میں جا کر لڑکوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے اپنا بناؤ۔ اس کی اس بات پر ماہی اور روبی نے مسکراہٹ چھپائی تھی تو جنت کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ تم اس گھر سے نکلو گی، ہماری حویلی میں کھڑی ہو کر ہمیں باتیں سنا رہی ہو؟ تمہیں تو میں نکالوں گی یہاں سے۔ جنت دوبارہ کوشش کرنے لگی، مگر دانین نے اس بار بھی اسے روک دیا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے نہ ہونے والے شوہر کی بیوی۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے سب کے سروں پر بم پھوڑ چکی تھی، مگر وہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ تو یہ حقیقت جانتے تھے، اصلی تو بم وہاں پر چند لوگوں کے سروں پر پھوٹا تھا، اور یہ تھا اصلی روپ دانین ابان عزیز شاہ کا۔ ان کو اس آفس میں کام کیے ہوئے وقت کافی ہو گیا تھا۔ وہ اتنے وقت میں یہ تو سب جان گیا تھا کہ بیلا وہ حقیقت نہیں جانتی۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو بیلا یہاں پر کبھی کام نہ کرتی۔ وہ سب لوگ منہ پر اچھے بن رہے تھے، مگر حقیقت تو ساحل رؤف جانتا تھا۔ بیلا اپنے کام سے کام رکھتی تھی، جو بھی اسے کام کہا جاتا وہ کام کرنے کے بعد چپ ہو کر بیٹھ جاتی تھی، مزید کوئی سوال یا کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی۔ ساحل نے بھی بہت کوشش کی تھی اس سے بات کرنے کی، مگر اس نے یہی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی انجان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔
وہ ساحل کو پہچان نہیں رہی تھی، یہ چیز تو وہ جان گیا تھا، مگر ایک دن ساحل رؤوف کے اندر چنگاریاں جل رہی تھیں جس دن اس آفس کے باس کا بیٹا آفس میں آیا تھا۔ اس کی نظریں بیلا سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی اور ساحل کا دل چاہا کہ اس کی آنکھیں نکال دے، مگر وہ خود پر ضبط کیے وہیں بیٹھا رہا۔ وہ کافی ٹائم سے نوٹ کر چکا تھا کہ وہ باس کا بیٹا بہانے سے کوشش کر رہا تھا بیلا کے ساتھ رہنے کی، مگر بیلا صاف طور پر اس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ساحل جب کینٹین کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ بیلا ٹیبل پر ہاتھ میں کافی پکڑے پی رہی تھی جب اس کے باس کا بیٹا پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ گیا۔ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ چکا تھا۔ ساحل بھی ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا تاکہ ان کی باتیں سن سکے۔ وہ بیلا سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ بیلا بس اچھا، صحیح، ٹھیک ہے، بس اسی میں ہی جواب دیے جا رہی تھی۔ وہ زیادہ فرینک نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اصلی آگ تو اسے لگی ہوئی تھی جب اس لڑکے نے بیلا سے پوچھا کہ آپ کی شادی کا کیا ارادہ ہے، مطلب آپ نے شادی کب کرنی ہے؟ اور ساحل کا دل چاہا کہ شیشے کی بوتل اس کے سر پر پھوڑ دے۔ اسلام میں نکاح پہ نکاح حرام ہے اور وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے اور وہ اس سے شادی کا پوچھ رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس باس کے بیٹے کو مار ہی ڈالے، مگر وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے اس کی اتنے ٹائم کی محنت ضائع ہو جائے۔ وہ خود پر ضبط کیے وہیں بیٹھا رہا۔ بیلا کے کانوں میں جب یہ سوال گیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکراہٹ باس کے بیٹے کو اچھی لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس کے لیے مسکرا رہی ہے اور ساحل کے جسم میں اور آگ لگ گئی تھی، مگر بیلا کی اگلی بات سن کر جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ دیکھیں سر، میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، اور اب آپ میری شوہر کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا شوہر یہاں پر نہیں ہوتا۔ میرے شوہر ابھی باہر ہیں، بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ براہ مہربانی آپ اگلی بار مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کیجیے گا تو بہتر ہوگا، کیونکہ میرے شوہر بہت غصے والے ہیں اور میرے معاملے میں بہت حساس ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ آپ کے لیے مصیبت بنے گی اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ آپ کے لیے کوئی مصیبت بنے، اس لیے مہربانی فرما کر آئندہ ایسی کوئی بات مت کیجیے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی پوری بات مکمل کر کے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی اور ساحل تو اس کی بات پر آسمانوں میں ہی تھا اور محبت کی بات پر وہ الجھ ہی گیا تھا۔ اور بیلا اس سے محبت کرتی ہے اور وہ دونوں خوش ہیں، یعنی بیلا کیا اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ کیا اس کی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے؟ اس کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات تھے مگر اس کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مگر پھر بھی آج کی خوشی اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھی کیونکہ بیلا اس کی بات کر رہی تھی۔ وہ باس کے بیٹے کے چہرے کے تاثر غصے میں بدلے تھے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا اور بیلا سمجھ چکی تھی کہ اگر وہ یہاں پر سنگل بتائے گی یا ایسا کچھ بتائے گی تو لڑکا اس کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس نے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، بہت محبت کرتی ہے اور بہت خوش ہے۔ اس چیز سے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر بیلا اس بات سے انجان تھی کہ اس نے یہ بات کہی تو جان چھڑوانے کے لیے تھی، مگر دل اس بات پر مہر لگا چکا تھا۔ بیلا نے جو کچھ کہا تھا وہ جان چھڑوانے کے لیے نہیں بلکہ دل سے کہا تھا، یعنی اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ غلط کہہ رہی ہے، بلکہ اس کا دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ دل سے کہہ رہی ہے۔ اور اسے ساحل رؤوف اتنے وقت میں یاد آ رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ کوئی ایک لمحہ نہیں تھا کہ بیلا نے اس شخص کو یاد نہ کیا ہو، وہ شخص جس نے مصیبت کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا۔ سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ابھی وہ کہاں ہوتی، کیا کر رہی ہوتی، یا پھر اس کا باپ اسے ڈھونڈ کر اس لڑکے سے اس کی شادی کروا چکا ہوتا تو اس کی زندگی ابھی جہنم بن چکی ہوتی، مگر اس لڑکے نے اس کی جان بچا لی تھی، اس لڑکے نے اس کی زندگی بچا لی تھی۔
وہ بھلا اس لڑکے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ اس کے لیے خاص ہے، مگر کیا یہ خاص محبت ہے؟ اس بات سے بیلا انجان تھی، مگر اس کے پیچھے بیٹھے کرسی پر وہ شخص ساری باتیں جان گیا تھا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ بیلا وہاب ابراہیم کو ساحل رؤوف سے محبت ہے، بس وہ بتانے سے کتراتی ہے، اور وہ اب بہت جلد اس سے بتائے گی۔ وہ بہت جلد اسے اپنا بتائے گا، وہ اتنا سوچ چکا تھا۔ اچھا، یہ ایپیسوڈ یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹائپنگ مسٹیکس اور زبان اٹکی ہوئی ہے اور پیچھے کا شور اور لفظ وغیرہ جو بھی ہیں ان کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں یہ صبح کے ٹائم کر رہی ہوں۔ میں نے اس لیے صبح کے ٹائم کیا تھا کہ مجھے لگا بیک گراؤنڈ سے آواز نہیں آئے گی، کہ ہمارے یہاں بہت شور ہے، لیکن پھر بھی آواز آ رہی ہے، اور مجھے کوئی خاص ایڈیٹنگ کرنا آتی نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے کہ کیسے کی جاتی ہے وائس وغیرہ بیک گراؤنڈ سے ہٹانا، تو اب برداشت کریں۔ اس کا آگے کا ایپیسوڈ سنڈے کو آئے گا انشاءاللہ، تو اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ 35 تک اس کو کور کر لیں، کیونکہ اگر میں نے اچانک سب کو ایسے کر دیا نا کہ سب سسپینس ختم کر کے اگلے ایپیسوڈ میں نے اینڈ کر دیا، تو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ایک اسٹوری آپ لے کے چل رہے ہو، اس اسٹوری کو آپ جلدی وائنڈ اپ کر دو نا تو وہ اسٹوری ویسی نہیں رہتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ میں اس کو 3-4 اس کے ایپیسوڈ اور بناؤں، اور اس کو میں آرام سے نا لے کے جاؤں، تو وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ تو چلیں یہ ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں، آگے کے ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد مل جائیں گے۔ کیسا لگا کیسا نہیں مجھے لازمی بتائیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اپنا ریویو دینا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ مجھے ریویو کا اور کمنٹس کا ویٹ رہتا ہے، اور میں لاسٹ میں رپلائی کروں گی۔ ہائی لائٹس آپ کو وہاں پہ مل جایا کریں گے، اس لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، بہت شکریہ سننے کے لیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔